الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عافیت کے ساتھ یہ ابتدائی 9 دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف دہ بات سننے کو نہیں ملی کہ رمضان کی وجہ سے کسی کو مشقت ہوئی ہو یا تراویح میں مساجد میں لوگوں کی ریل پیل کی وجہ سے کوئی مسائل ہوں۔ اللہ اسی طریقے سے عافیت کے ساتھ پورا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے پوری دنیا کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص عافیت میں بھی رکھے اور فضل بھی فرمائے، سب پر اپنا کرم فرمائے۔ انسان جب گناہوں میں پڑ جائے تو وہ ایک ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ جس میں 2 ہی آپشن ہیں، یا تو اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے وہ سرنڈر کر دے، جھک جائے اللہ کے آگے اور اس سے مدد مانگ لے اور کہے یا اللہ یہ نفس میرے قابو میں نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیے، یا یہ کہ اسی گھمنڈ میں اور اسی اندھیرے میں پڑا رہے، ڈاؤنورڈ اسپائرل میں، اور اس گھن چکر میں ایسا گھرے کہ بالآخر وہ ایمان سے بھی جائے، انسانیت سے بھی گر کے اسفل سافلین ہو جائے اور شیطان کی راہ اختیار کر لے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ کیا کیا ہیں، یا جو ہم کرتے ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو گناہوں کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون کون سے کام غلط ہیں، شریعت کے دائرے میں غلط ہیں، اپنے اندازے سے نہیں، میرا دل کیا کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کیا صحیح لگتا ہے یا مجھے کس کی بات زیادہ اپیل کرتی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کا انداز اچھا ہے، کسی کی بات میری عقل کو لگ جائے تو میں نے اپنی عقل کی بات مانی، اپنے عقل کو سب سے بڑا سمجھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے جو وہ بتائیں کہ درست ہے وہ درست ہے، اس کے مطابق چلا جائے گا۔ اس میں جو چیز غلطی، کوتاہی، گناہ کے زمرے میں آتی ہے بس وہ ہے، وہ ہماری زندگی میں ہے تو اس کو نکالنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہو چکی کہ ندامت ہونی چاہیے، وہ اسی وقت ہوگی جب اس کا علم ہو۔ جب کسی چیز کو غلطی نہیں سمجھیں گے تو ندامت کیا ہوگی؟ اس کو صحیح سمجھ کے کرتے رہیں گے تو ساری زندگی اس پر ڈٹے رہیں گے۔ تو یہ جب احساس ہو گیا، ندامت پیدا ہو گئی، یعنی ندامت کا احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے ہونا چاہیے، میں غلط کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، اس سے مجھے بچنا چاہیے تھا، یہ نافرمانی ہے میری زندگی میں، تو اب اللہ سے دعا کر کے اور ندامت کے اسباب اختیار کر کے اپنے آپ کو نادمین میں شامل کرتا ہے۔ تو جیسے ہی نادم ہو جاتا ہے گناہ پر تو بس وہیں سے اس کے گناہوں کا انبار آہستہ آہستہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے اس کا دل بالکل اس سے۔ لیکن یہ اکیلی شرط کافی نہیں ہے، یہ ایک پہلی شرط ہے۔ اس پورے گناہوں کے انبار کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، اس کو بالکل بچھا دینے کے لیے ڈائنامائٹ سے جو بلاسٹ کر کے زمین پہ راکھ کی طرح، اس کے لیے اور بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو پہلی شرط تو یہی ہے کہ ندامت ہو، جیسی سچی پکی ندامت ہو گئی تو اب اس ندامت کو جو توبہ ہے، جو اصلی توبہ ہے، دل کی اصل فکر، اس کو پورے طریقے سے، اچھی طریقے سے پختہ کر لینے میں کچھ اور شرائط بھی ہیں۔ تو 2 شرطیں تو اس کے ساتھ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ہیں، اور تیسری شرط وہ بھی اسی کے ساتھ ہے لیکن جب وہ معاملہ بندوں کے ساتھ ہو۔ تو اب پہلی شرط کہ دل میں ندامت، یہ تو ہر حالت میں ضروری ہے، بلکہ اصل ہی یہی ہے۔
لیکن اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد دو اور چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی اصل میں اسی سے نکلتی ہیں۔ جب ندامت ہوگی، گناہ کو گناہ سمجھ کے افسوس ہوگا، اس کے لیے اسباب اختیار کرے گا، اور وہ کیا ہے اسباب؟ اس کا تذکرہ ہو چکا گزشتہ مجلس میں کہ وہ اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کر کے اس ندامت کو مانگے دعا کر کے۔ دوسرا یہ کہ اس گناہ کی شناعت کو، خرابی کو محسوس کرے، اس کو بار بار ڈسکس کرے، اپنے آپ سے اس بارے میں غور کرے، مراقبہ کرے، کہے کہ میں کتنا گندا ہوں، کن خرابیوں میں پڑا ہوا ہوں۔ تو بار بار ایسا کرے گا، اپنے اوپر طاری کرے گا، اس بات کو محسوس کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی دل میں اس گناہ کی قباحت، اس کی شناعت بیٹھ جائے گی۔ جب بیٹھ جائے گی تو پھر طبعاً افسوس ہوگا کہ میں نے اپنے رب، اپنے خالق کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کر دیا، یہ تو میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ کیا وہ میں نے تو غلط جگہ پارک کی تھی، تو غلطی تو اسی کی جس نے ٹکٹ لگایا ہے۔ یہ شیطانی رویہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے بارے میں، اس کی کیفیت یہی والی ہے۔ کسی شخص کو جس کو کار پارک غلط جگہ کرنے پر ٹکٹ لگتا ہے، کبھی اس سے پوچھئے کہ وہ اپنی غلطی پہ افسوس اور ندامت کرتا ہے؟ نہیں، وہ اس پیسے کے خرچ ہونے پر ٹکٹ پہ تو افسوس کرتا ہے، لیکن کبھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، کہتا کہ میں نے غلط جگہ پارک کی تھی۔ کہتا ہے عجیب لوگ ہیں، سائن صحیح نہیں لگائی تھی انہوں نے، بڑا عجیب و غریب آدمی یار، وہ 2 منٹ کے لیے خالی میں نے گاڑی کھڑی کی تھی، وہ آیا اور لگا کے چلا گیا میرے سامنے، لگا کے، جب میں بھاگا بھاگا آ بھی رہا تھا، ظالم لگا کے چلا گیا۔ بڑے بدماش ہیں لوگ یار، یہ پیسے بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر ایک چھوٹی سی چیز، لیکن انسان کی فطرت کو کیسا اس نے ٹھیک طریقے سے دکھایا ہے کہ آپ آس پاس دیکھ لیجیے۔ کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی قبول کر کے کہہ کہ نہیں، اس میں واقعتا ہے میری غلطی تھی، کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، غلط ہوا، جلد بازی میں نے کیا ہے، ٹکٹ اب مجھے دینا بالکل حق بنتا ہے، میں اس پہ کوئی اپیل نہیں کرتا، یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے میرے ساتھ اور آئندہ نہیں کروں گا۔ عموماً اس پر ریزنٹمنٹ یا افسوس جو ہوتا ہے اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی۔ یہ جب تک رہے گی کیفیت تو اس سے کبھی ندامت تو نہیں ہو سکتی، بھلے وہ سب کچھ کرتا رہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ احساس ہو تو ندامت کے اسباب سارے اختیار کیے جائیں۔ نمبر 2 پھر یہ کہ اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ بھی دیا جائے۔ یہ سیلف ایویڈنٹ ہے، یعنی بالکل بدیہی بات ہے، لیکن بعض اوقات ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں اور مستقل وہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ توبہ توبہ بھی کیا ہے، منہ پہ ہاتھ مار مار کے۔ اس طرح سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شرائط لکھی ہیں بڑی قیمتی ہیں، اور قرآن و حدیث سے ہی مستفاد ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اصرار نہیں کرتے ہیں، وہ کام چھوڑ کے پھر توبہ کی جاتی ہے۔ جس کام کی برائی اور شناعت دل میں بیٹھ گئی، اس پر افسوس اور ندامت ہو رہا، اور کر بھی وہی رہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی پکی ندامت نہیں ہے۔ تو ندامت ہی کہ گویا یہ علامتیں ہیں، یہ نشانات ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ سچی ندامت ہو گئی ہے۔ تو وہ 2 نشانات یا علامتیں کیا ہیں، جس کو آپ توبہ کی شرط کہہ لیجئے، یا ندامت کے لیے جو کہ اصل توبہ ہے اس کے لیے شرط کہہ لیجئے، یا اس کا سمٹم کہہ لیجئے، یا اس کی سائن کہہ لیجئے، اس کی علامت، کہ اس سے پتہ چلے گا کہ ندامت ہوئی ہے کہ نہیں۔ دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود۔ وہ کیا کہ اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ چکا ہو جس وقت یہ توبہ کر رہا ہے ندامت کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ اس کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی ہو اس وقت جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے۔ کل بھی یہی پلاننگ ہے گناہ کرنے کی، آج افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ بس اب ارمان پورا ہو گیا، زنا کر لیا تو اب ظاہری بات تسکین ہو چکی وقتی، تو آج توبہ کر لی، لیکن پلان اگلے ہفتے کا پہلے سے بنایا ہوا، بک کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچی توبہ نہیں، یہ وقتی احساس ندامت ہوا ہے، لیکن یہ جھوٹا ہے۔ اس کی جو علامتیں آنی چاہیے دونوں، وہ نہیں ہے موجود۔ وہ تو اسی وقت سب پھاڑ کے ختم کر کے اس چیز کو، کانٹریکٹ کو، سارے ڈیل بند کر چکا ہوتا۔ وہ 2 نمبری جتنے بھی کام تھے ان پر توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو آئندہ کے لیے طے کر چکا ہوتا کہ میں نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو
پھر توبہ کرے. لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا یہ پختہ ارادہ ہو کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ دونوں کی دونوں شرائط بہت ہی ضروری ہیں ہر گناہ کے ساتھ. ایک تو ندامت ہوئی، ندامت کے سارے اسباب اختیار کیے تاکہ دل میں پختہ ندامت ہو جائے. کبھی تو وہ جلدی ہو جاتی ہے، کبھی ندامت دیر سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ اسباب اختیار کیے جائیں گے تب بھی انشاءاللہ وہ ندامت مانی جائے گی، قبول ہو جائے گی اللہ کے ہاں. وہی توبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ دو شرطیں ہیں، یہ دو اس کی کنڈیشن ہے جو اس کے ساتھ چلتی ہیں. اس کے بغیر وہ ندامت کے اثرات پتہ نہیں چلیں گے، یعنی پتہ نہیں چلے گا کہ ندامت ہوئی بھی ہے کہ نہیں. تو آپ کو خود جج کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کا دل پختہ طور پر یکسو ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا یہ کام، اور وہ کام جو کر رہا تھا اس کو اس وقت کر نہ رہا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کام کرتے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیطانی بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ہو رہی ہے. ایسے نہیں. تو یہ دونوں اس کے ساتھ شرائط ہوں گی ہر گناہ میں. اور ایک اور شرط بھی ہوگی، یعنی وہ بھی اس کی علامت ہوگی کہ سچی ندامت ہو گئی ہے، احساس ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بندے کا جو حق مارا ہے وہ اس کو ادا کرے. جس کا جو حق آپ کے ذمے نکلتا ہے اس کو پوری طریقے سے لوٹائے، جس طرح سے بھی ممکن ہو. معافی مانگنی ہے تو یہی معافی مانگ کے جائے. اس کے لیے زمین پہ ناک رگڑنی پڑے تو رگڑے. اس کے آگے ذلیل اور رسوا ہو کر اپنی عزت بالکل خاک میں ملانے کے برابر بھی پگڑی زمین پہ رکھ، جو بھی ہو جائے یہی دنیا میں کر کے جائے. اس سے معافی لے کر جائے جس کا حق مارا ہے، یا وہ حق ادا کر کے اپنی جان چھڑائے. یہ اگر دونوں کام وہ نہیں کرتا، یعنی کسی بھی طرح سے اس سے معافی حاصل نہیں کر لیتا، تو اس کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے، پوری نہیں ہوئی. وجہ اس کی یہ کہ اس میں اس گناہ کی ندامت کا جو تیسرا اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. تو گویا اس کی بھی ندامت پختہ نہیں ہے. اب یہ کہ اس کے بس میں نہیں ہے. وہ بندہ جس نے زیادتی کی ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے، اب اس سے کیسے معافی مانگے؟ یا یاد نہیں ہے، اتنے لوگوں کی غیبت کر دی ہے صبح شام کر کر کے کہ یاد ہی نہیں کہ کس کس کی غیبت کہاں کہاں ہو گئی، کس کس کی برائیاں کہاں بیان کر چکے، کس کے اوپر الزامات کی بارش کرتے رہے غصے اور نفرت کا اظہار کرنے کے لیے. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس میں اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، یعنی اس کو خوش کرنا پڑے گا. اس کے نامہ اعمال میں کچھ اتنی نیکیاں پہنچانی پڑیں گی کہ جس سے آپ کو خود دل میں اطمینان ہو جائے کہ میں نے انف کر لیا. اب مجھے یقین ہے کہ وہ شخص ضرور مجھ سے راضی ہو جائے گا قیامت والے دن، جب اس کو یہ انبار ملیں گے نیکیوں کے جو میں نے اس کے نام پر کیے ہیں. کچھ اس کے مال خرچ کر دیا، اس کے لیے صدقہ جاریہ میں لگا دیا، کچھ میں نے اس کے لیے توبہ استغفار کر کے اس کے ہدیے بھجوائے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر کے بھجوائی ہے، کچھ تسبیحات کر کے بھجوائے نفلی، اور بہت سے اہتمام کی. ایک دفعہ عمرہ کر کے، کیونکہ ظلم زیادہ بڑا کر دیا تھا تو عمرہ بھی کر دیا اس کے نام پر، قربانی کر دی اس کے نام پر. تو بہت سے ایسے کام میں نے کر دیے ہیں کہ اب مجھے تسلی ہے کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ان نیکیوں کو پا کر یقیناً مجھے معاف کر دے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی اللہ سے کرتا رہے کہ یا اللہ میری طرف سے یہ جتنی بھی چھوٹی موٹی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو آپ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے اس کو اتنا راضی کر دیجئے کہ وہ مجھ سے انتقام نہ لے قیامت والے دن، میری گردن نہ پکڑے. آپ اس کو میری طرف سے راضی کر دیجئے. اللہ مجھے بہت قلق ہے، میں ظلم کر گیا اور زیادتی ہو گئی میری طرف سے، بھی میں اس کا کوئی بدلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میری ناک کٹ جائے گی، میں نہیں معافی مانگ سکتا بھائی، یہ تو بہت مشکل کام ہے. میں کیسے اس کے آگے جھک جاؤں؟ تو مجھ سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، وہ تو میرا بھانجا بھتیجا رشتہ داری میں بھی چھوٹا ہے، وہ میرا داماد ہے. کوئی ایسا تعلق ہے کہ جس کو میں اپنی یعنی خاطر میں نہیں لاتا تھا. یہ تو بڑی ایک شان ہے، کر و فر ہے، خاندان میں بہت بڑا سمجھا جاتا ہوں. یہ تو اوقات اس کی کچھ نہیں ہے میرے سامنے. میں اس کے سامنے جھک جاؤں تو بڑی سبکی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے. یہ میں نہیں کر سکتا. وہ اکڑ جائے گا، وہ زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے گا. کچھ بھی ہو، یہ کوئی ان میں سے ایکسکیوز نہیں چلے گا. اور پھر وہ سوال کرے کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے میری کیا غیبت کی یا کیا برائی کی، تو وہ بھی اگر یاد ہو تو بتانی پڑے گی. یعنی اتنا ذلیل ہونا پڑے گا اس کے سامنے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاطر انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے. ایک آدمی کے ساتھ ایسا کر لے گا، ایک دفعہ ایسا کر لے گا تو زندگی بھر گھبرائے گا اور ڈرے گا کہ نہیں، اتنی خطرناک سزا مجھے اس کی مل چکی ہے کہ میں آئندہ کبھی ایسی کوئی حماقت نہیں کروں گا کہ لوگوں کے تذکرے کروں
ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کروں، کسی کا مال کھاؤں. اور میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ یہاں کر لینا 1000 گنا زیادہ، 1,00,000 گنا زیادہ آسان ہے قیامت والے دن کے مقابلے میں. وہاں انسان چاہے گا کہ زمین بھر سونا ہوتا میں سب کچھ دے دیتا. معافی مانگنا تو بہت چھوٹی بات ہے. وہاں تو انا ایسی پس کے ختم ہو چکی ہوگی کہ انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو خود سوچ لیجئے کہ یہ یہاں کر لینا بہتر ہے یا وہاں کا رگڑا. اور یہ بھی اس کے باوجود گارنٹی نہیں ہے کہ سب ذلت کا سامان وہاں ہاتھ پیر جوڑ کے پوری دنیا کے سامنے بھیک مانگنے کے باوجود بھی وہ شخص معاف بھی کر دے گا. نہیں کرے گا ہو سکتا معاف. کیوں معاف کرے گا؟ نہیں کیا اگر اس نے وہاں معاف اور واقعی آپ کے حصے میں نکل آیا کچھ اس کا حق تو گیا. اسی لیے بہت اکڑنا نہیں چاہیے. اور بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ لیں گے، تو بھائی تو آپ کا خیال ہے کہ آپ حق پر ہیں وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے یہ بات درست بھی ہو، لیکن اگر کہیں الٹا ہوا تو کیا کریں گے؟ اگر وہاں گردن پھنس گئی تو کیا کریں گے؟ کس طرح سے نکالیں گے اپنے آپ کو؟ تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے آدمی تو خوب ندامت بھی ہوگی، اور ندامت کے سارے سمٹمز اس کے لیے وہ سب کچھ کرے گا. پھر اس کی وہ کیفیت ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ سفید بڑے جیت صحابی ہیں، زہد میں مثل عیسیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام. لیکن ایک دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کسی اور صحابی کو سیاہ رنگ پر تانا دے دیا. بس ان کا دل دکھا، افسوس ہوا. انہوں نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر اب بھی تم میں جہالت کی خوبو باقی ہے، تم ابھی بھی رنگ پہ فخر کرنے بیٹھے، ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہو. یعنی آپ نے افسوس کا اظہار کیا ابو ذر سے، اتنا روئے، اتنا غم کیا، اتنا افسوس کیا، وہیں سے اٹھ کے. یہ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں جن کی ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ بالکل ان کے سامنے ہلکے درجے کے صحابی ہیں، ان کے سامنے بہت بڑے صحابی ہیں وہ بھی. لیکن ابو ذر غفاری کا مقام بہت اونچا ہے. اور حال یہ ہے کہ اس کے بعد پہنچے ہیں، ان کے ہاتھ پیر جوڑا، اس سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اور زمین پہ لیٹ گئے اور کہا کہ اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو روند کے جب تک نہیں جاؤ گے میں سمجھوں گا تم نے مجھے معاف نہیں کیا. جب تک یہ نہیں کرو میں ہلوں گا نہیں یہاں سے. لیٹ گئے زمین پر کہ میرے اس رنگ پہ جس میں نے ناز کیا تھا اس کو زمین پہ اپنے جوتے سے رگڑ کے گزرو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا، ورنہ نہیں. وہ کروایا انہوں نے. یہ ہے جب احساس ہو جاتا ہے سچا تو آدمی یہ کرتا ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اچھی طریقے سے توبہ کرنے والا بنائے. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کے کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ ڈسکس کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور تائبین میں شامل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.